السلام علیکم دوستو، آج کے نئے ویلاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہمارا جو مختصر سا میں آپ کو انٹرو کرا دوں، ہم ایک نئے کسٹمر کی طرف جائیں گے اور میں ساتھ آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو چیز آپ کو دکھاؤں گا۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج میں ایک نئی چیز لے کے آؤں آپ کے لیے، جس میں آپ کو سن کے آپ کی نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یہ لے بھائی، میں تیار ہو گیا ہوں، میں ابھی جانے لگا ہوں اپنے کسٹمر کی طرف۔ بیسیکلی وہ اوپر ہی کسٹمر ہے، یہ جہاں میں رہ رہا ہوں وہ اوپر ان کی فیکٹری ہے، تو وہ سونے کی فیکٹری ہے۔ میں بس ابھی نکل رہا ہوں ان کی طرف کہ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا ہوں، اور یہ باہر نکل کے میں ابھی آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا۔ یہ سیڑھیاں میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں ان سیڑھیوں سے ابھی اوپر جاؤں گا اور میں ان کے پاس جا کے سافٹ ویئر کا سارا ڈیمو دوں گا آپ کو۔ میں سارا اصل میں وہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھانا ذرا ناممکن ہوتا ہے، تو بس میں آپ کو ابھی یہاں سے ہی دکھا رہا ہوں۔ ابھی میں ان کے ویٹنگ روم میں آ گیا ہوں۔ وہ جن کو میں ملنے آیا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، مجھے آپ سافٹ ویئر دکھائیے گا۔ یہ ہمارے سافٹ ویئر کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے سافٹ ویئر کا ڈیش بورڈ ہے، جو میں دکھا رہا ہوں کہ سافٹ ویئر کے جب ہم سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں تو شروع میں کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے سارا۔ اس کے بعد یہ ہمارا پرچیز والا سیشن آ گیا ہے کہ پرچیزز کیسے آپ نے انٹر کرنی ہے، اس کا کہاں افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ میں ساری ٹریننگ ان کو دے رہا ہوں، سارا کچھ کے متعلق بتا رہا ہوں ان کو میں۔ اس کے بعد یہ ہمارا سیلز والا آپشن آ گیا ہے کہ سیلز کی آپ نے انٹری کیسے کرنی ہے اور اس کا افیکٹ کیسے کہاں ہوتا ہے، یہ ساری میں ٹریننگ ان کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آ گیا اسٹاک آپ نے کیسے ان کرنا ہے۔ یہ اسٹاک ان کرنے کا میں طریقہ ان کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سافٹ ویئر میں کتنا ایزی ہے اسٹاک ان کرنا۔ اس کے بعد یہ آخر میں آ گیا جی بالکل رپورٹس والا سیشن کہ آپ نے رپورٹس کیسے دیکھنی ہے، اپنی اسٹاک رپورٹ کیسے دیکھنی ہے، تمام رپورٹس ون پہ ون میں ان کو بتائی ہیں۔ تو وہ سارا وہ سیشن آ گیا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کا یہ پورا حساب آ رہا ہے کہ ان کے ٹوٹل کتنا سونا ان کے پاس پڑا ہے۔ یہ ہم نے ایک رپورٹ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دکھا رہا ہوں آپ کو۔ لے دوستو، اب میں واپس آ گیا ہوں اپنے کمرے میں۔ الحمدللہ ٹریننگ ساری مکمل ہوئی، جو کہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ہمارا سارا یہ سیشن تھا ان کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کو اب ویڈیو میں انشاءاللہ وہ انفارمیشن دوں گا جو میں نے آپ کو اپنے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، ویلاگ کے شروع میں، کہ آج انشاءاللہ ہم نئی چیز آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ وہ ہے ایک ڈیزرٹ کے متعلق، ریگستان کے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے ریگستان کے بارے میں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ریگستان صرف ریت اور گرمی کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ریگستان ایک مکمل نظام ہے۔ یہ ایک الگ دنیا ہے۔ ریگستان وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، پانی کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ دنیا کے مشہور ریگستانوں میں صحرائے عرب، صحرائے صحارا، تھر کا ریگستان، گوبی ریگستان شامل ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ ریگستان صرف گرم نہیں ہوتے، کچھ ریگستان سرد بھی ہوتے ہیں۔ ریگستان میں دن بہت زیادہ گرم اور رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن کے وقت سورج کی تپش میں بہت تیزی ہوتی ہے اور رات کو اچانک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں رہنے والے انسان اور جانور خود کو خاص طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ریگستان میں زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہاں کئی جانور رہتے ہیں، جیسے اونٹ جسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، سانپ، چھپکلی، بچھو، صحرا کے مخصوص پرندے۔ اونٹ کئی دن بغیر پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، جو کہ ریگستان کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ریگستان میں پودے اور نباتات، ریگستان میں خاص قسم کے پودے موجود ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے درخت، کیٹیکس، جھاڑیاں۔ یہ پودے پانی کو محفوظ رکھنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ ریگستان میں رہنے والے لوگ بہت محنتی اور صابر ہوتے ہیں۔ اونٹ پالتے ہیں، کھجور کی کاشت کرتے ہیں، تجارت اور سفر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بہت سادہ، صبر اور قدرت سے ہم آہنگی کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ریگستان کی اہمیت کیوں ہے، ریگستان زمین کے قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ یہ مخصوص جانوروں اور پودوں کا گھر ہے۔ یہ معدنی وسائل سے بھرپور ہوتے ہیں، صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت سی قدیم تہذیبیں ریگستان کے قریب ہی آباد ہیں۔ ریگستان ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قدرت کے سخت حالات میں بھی زندگی ممکن ہے۔ آج موسمی تبدیلیوں کے دور میں ریگستان ہمیں صبر، برداشت اور توازن کا سبق دیتے ہیں۔ ریگستان ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بار بار زمین، پہاڑوں اور قدرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریگستان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جہاں چاہے رزق دیتا ہے۔ دوستو، ریگستان صرف ریت نہیں، یہ صبر، قدرت اور زندگی کا سبق ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریگستان وجود میں کیسے آئے۔ ریگستان اچانک نہیں بن گئے، یہ ہزاروں اور لاکھوں سال کے قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ریگستان بننے کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ کم بارش، کچھ علاقوں میں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بادل نہیں رکتے، اس لیے بارش نہیں ہوتی۔ پہاڑوں کا اثر، جب بادل پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو ایک طرف بارش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف زمین خشک رہ جاتی ہے، جسے رین شیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے سمندری ہواؤں کا بدلنا، کچھ جگہوں پر ٹھنڈی سمندری ہوائیں بارش کو روک دیتی ہیں۔ اگلی ریزن ہے ریگستان بننے کی زمین کی گردش اور سورج کی پوزیشن۔ دنیا کے زیادہ تر ریگستان خطے سرطان اور خطے جدی کے قریب ہے، جہاں سورج کی گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ریگستان قدرتی غلطی نہیں بلکہ قدرتی منصوبہ بندی ہے۔ اب سب سے اہم بات کہ ریگستان کرتے کیا ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے زمین کے لیے۔ سب سے پہلی بات، زمین کا درجہ حرارت کنٹرول کرنا۔ ریگستان سورج کی گرمی کو جذب اور واپس خلا میں خارج کرتے ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے۔ نمبر 2، ہواؤں اور موسم کا کنٹرول کرنا۔ ریگستان سے اٹھنے والی ہوائیں بادلوں، بارش اور حتیٰ کہ سمندری موسموں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ مٹی اور غذائی اجزاء کی ترسیل، صحرا سے اٹھنے والی ریت اور مٹی ہزاروں کلومیٹر دور ایمیزون کے جنگلات کو زرخیز بناتی ہے، یعنی ایک ریگستان دوسرے براعظم کو زندہ رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ریگستان دنیا کا کتنا حصہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی تقریباً 33% زمین 33% زمین جو ہے وہ ریگستانی ہے۔ اگر ریگستان نہ ہو تو موسم بگڑ جائے، بارش کا نظام متاثر ہو، زمین کا توازن خراب ہو جائے۔ ریگستان ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی کم وسائل میں بھی ممکن ہے۔ یہاں کے جانور، پودے اور انسان پانی کو محفوظ رکھتے ہیں، کم توانائی میں زندہ رہتے ہیں، قدرت کے ساتھ لڑتے نہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ریگستانی زندگی سے مستقبل کی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں۔ اگلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ریگستان میں قدرتی خزانے بھی پائے جاتے ہیں۔ ریگستان کے اندر تیل، گیس، سونا، نمک، معدنیات، اس طرح کے مختلف قدرتی وسائل خزانے پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی کئی مضبوط معیشتیں ریگستان سے نکلنے والے وسائل پر کھڑی ہیں۔ آج موسمی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کے کئی علاقے ریگستان بن رہے ہیں۔ ریگستان ہمیں وارننگ دیتے ہیں کہ اگر قدرت کا خیال نہ رکھا گیا تو زرخیز زمین بھی صحرا بن سکتی ہے۔ ریگستان ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں انسان کمزور ہو وہاں بھی زندگی چل رہی ہے۔ یہ ہمیں غرور نہیں بلکہ عاجزی سکھاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، جس میں میں نے آپ کو ایک ریگستان کے متعلق بتایا۔ امید ہے کہ آج کے ویلاگ میں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملی ہوں گی۔ آپ کو جیسے آج میں نے ریگستان کے متعلق بتایا کہ ریگستان ایکچوئل کیوں ضروری ہیں، اللہ نے یہ کیوں بنائے ہیں اور یہ کیسے مارس میں وجود میں آئے۔ انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، میرے اس ویڈیو کو آگے لائک اور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ ضرور دیجئے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا، تاکہ ہم انشاءاللہ اس سے بہتر ویڈیو بنائیں اور اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا، گھر والوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔